پمز واقعے میں جاں بحق 14 بچے سپرد خاک۔ وزیر اعظم کی قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹی نے شواہد حاصل کر لیے، 4 افسران کے بیانات قلم بند، عملے سے پوچھ گچھ بھی کی گئی۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی نے CCTV کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ کمیٹی 48 گھنٹوں میں وزیر اعظم کو عبوری رپورٹ پیش کرے گی۔ پمز انتظامیہ نے بھی اپنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے واقعے کو حادثہ قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی کی ہیلتھ کمیٹی کے چیئرمین اور ارکان نے بھی پمز کا دورہ کیا۔ کمیٹی ارکان نے بریفنگ میں عملے کے دیے گئے بیانات میں تضاد کا انکشاف کر دیا۔ قائمہ کمیٹی نے وزیر صحت اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت نے پیر کو پمز اسپتال میں ہی اجلاس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سانحہ پمز کے بعد پنجاب کے تمام بڑے ہسپتالوں میں فائر ہائیڈرنٹس بنانے کا حکم دے دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں 57 سرکاری ہسپتالوں کی فہرست تیار کر لی گئی۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا سرکاری اور نجی ہسپتالوں کو فائر سیفٹی اقدامات پر عمل درآمد کی ہدایت کے لیے مراسلہ بھی جاری۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کے مطابق واسا کو اہم مقامات کی نشاندہی اور فائر ہائیڈرنٹس بنانے کا ٹاسک تفویض کیا گیا ہے، جبکہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے مراسلے میں ہسپتال انتظامیہ کو تربیت یافتہ عملہ اور باقاعدہ فائر سیفٹی ڈرلز یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ پاکستان نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے امریکہ یا ٹرمپ کے نمائندے کی حیثیت سے ایران جانے کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ حکام نے ایران پر امریکی پابندیوں سے متعلق پاکستان سے منسوب کیے گئے بیانات کی بھی تردید کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے سابق بھارتی CDF کے کیرانہ پہاڑوں سے متعلق دعوے بھی مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کے مطابق پاکستان افغانستان کے ساتھ ریاستی سطح پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ افغانستان کو یقینی بنانا ہوگا کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ عمران خان کی صحت بگڑ رہی ہے۔ بہن عظمیٰ خان نے توہین عدالت کی درخواست کی فوری سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی۔ رجسٹرار آفس نے فوری سماعت کی پہلی درخواست مسترد کر دی تھی۔ دوسری درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان کی جیل میں صحت بگڑ رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کی عدولی کر کے بانی کو پمز لے جایا گیا۔ بانی کی صحت اور زندگی سے معاملہ انتہائی اہم ہے۔ طبی معائنے اور علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے۔ سپریم کورٹ حکم پر جان بوجھ کر اصل روح کے ساتھ عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ توہین عدالت درخواست پر رواں یا آئندہ ہفتے سماعت کی جائے۔ 16 ستمبر کو کیس فکس کرنے کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ عمران خان کے لیے بھی پمز اسپتال میں شاید کوئی جال بچھایا گیا تھا۔ سہیل آفریدی نے خدشہ ظاہر کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ایک تقریب میں کہا کہ پمز میں پیش آنے والا یہ حادثہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو نشانہ بنانے کے لیے بچھایا گیا کوئی جال بھی ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پمز اسپتال کی نرسری میں جان سے جانے والے نومولود بچوں کا نہ تو کسی احتجاج سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی وہ کسی سیاسی مقابلے کا حصہ تھے۔ یہ معصوم بچے تو اپنے حق میں بول بھی نہیں سکتے تھے۔ اس حادثے کے پیچھے یقیناً کسی کی مجرمانہ غفلت شامل ہے۔ اس واقعے کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔ ایران کا امریکی پابندیوں پر اقوام متحدہ سے کارروائی کا مطالبہ۔ کشیدگی میں کمی کے لیے قطری وزیر اعظم پھر متحرک۔ بڑی ملاقاتوں کے بعد اہم فیصلے متوقع۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات کے لیے ڈیڈ لائن دینے سے انکار۔ آبنائے حرمت سے متعلق ایران اور عمان کے مذاکرات کے دوران عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت $2.50 فی بیرل سے بھی زائد کم ہوئی۔ دوسری جانب ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے دوبارہ مذاکرات کی میز پر واپس آنے کے لیے امریکہ نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ ہمیں تہران کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کسی قسم کی جلدی نہیں، جبکہ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے بعد امریکہ کو اسٹریٹجک ہتھیاروں کی کمی کا سامنا ہے۔ نواز شریف نے آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم کے نام کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے بیرسٹر سید افتخار علی گیلانی کو وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر کے منصب کے لیے نامزد کیا۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی سیکریٹری اطلاعات مریم اورنگزیب نے افتخار گیلانی کی نامزدگی کی تصدیق کی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں وزیر اعظم کا انتخاب کل 28 اگست کو ہوگا۔ PTI کا یوم دفاع پر کراچی میں پاور شو کا فیصلہ۔ 6 ستمبر کو شارع قائدین پر جلسے کے انعقاد کے لیے انتظامیہ سے اجازت مانگ لی۔ PTI کی جانب سے جلسے کی اجازت کے لیے ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی جلسے میں شریک ہوں گے۔ جلسے میں پارٹی کی مرکزی اور صوبائی قیادت کی کراچی آمد متوقع ہے۔ دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کے دیرینہ مسئلے کے حل کی جانب اہم پیش رفت۔ مدارس کو قانونی بینکاری نظام سے منسلک کر کے قومی دھارے میں شامل کرنے پر دینی قیادت، اسٹیٹ بینک اور مالیاتی اداروں کے درمیان اتفاق ہو گیا۔ حکام کے مطابق بینکاری سہولت سے مدارس کے مالی معاملات محفوظ، دستاویزی اور باقاعدہ ہوں گے۔
پاکستان میں چھوٹے اور درمیانے کاروباری اداروں کے لیے بڑی خبر۔ وزارت آئی ٹی اور میٹا کا پاکستانی ایس ایم ایز کے لیے اسمال بزنس گروتھ اکیڈمی کا آغاز۔ وزارت آئی ٹی کے مطابق اکیڈمی کے لیے رجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ تربیتی سیشن ستمبر 2026 سے ہوں گے۔ پروگرام کے تحت پاکستان بھر کے 1000 سے زائد ایس ایم ایز کو مفت ڈیجیٹل تربیت فراہم کی جائے گی۔ خواتین کے زیر انتظام کاروباری اداروں اور صنعت کاروں کو پروگرام میں خصوصی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ بچوں کو سوشل میڈیا کا عادی بنانے کے الزامات پر میٹا $16.7 ارب جرمانہ ادا کرے گی۔ رقم تصفیے پر دستخط کرنے والی ریاستوں میں 10 سالہ سالانہ قسطوں میں تقسیم کی جائے گی۔ تصفیے کے تحت میٹا اپنی سروسز یعنی فیس بک اور انسٹاگرام میں بڑی تبدیلیاں متعارف کرائے گی، جن میں 18 سال سے کم عمر صارفین کے لیے ان پلیٹ فارمز کے استعمال کی حد خودکار طور پر 2 گھنٹے مقرر کرنا بھی شامل ہے۔ پلیٹ فارم پر متفقہ طور پر کی جانے والی دیگر تبدیلیوں میں نائٹ موڈ متعارف کرانا بھی شامل ہے، جس کے تحت کم عمر صارفین کے لیے رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک ایپس خودکار طور پر بلاک رہیں گی۔ ممنوعہ دوا کے استعمال پر کرکٹر پر بڑی پابندی لگ گئی۔ آئی سی سی نے متحدہ عرب امارات کے بیٹر آصف خان پر 15 ماہ کی پابندی عائد کر دی۔ آئی سی سی کے مطابق آصف خان کا 8 ستمبر 2025 کو ڈوپ ٹیسٹ لیا گیا تھا، جس میں ممنوعہ مواد کی موجودگی ظاہر ہوئی تھی۔ یو اے ای کے 36 سالہ کھلاڑی نے آئی سی سی اینٹی ڈوپنگ کوڈ کے آرٹیکل 2.1 کی خلاف ورزی کا اعتراف کرتے ہوئے 15 ماہ کی پابندی قبول کر لی۔